रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज जा रही है सही? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तलबल इल्मा लियुजारिय बिही अल उलमा औ लियुमारिय बिही अस्सुफ़हा औ यस्रिफ़ बिही वजूह अन्नास इलैहि अदखलहुल्लाहु अन्नार। मोहतरम नाज़रीन, अजीज़ तलबा और दीगर सामीन, आज के इस इल्मी प्रोग्राम के अंदर मुझे जिस उन्वान पर बोलने का मुकल्लफ किया गया है वो तालिबे इल्म के लिए इखलास की ज़रूरत और अहमियत है। और यहाँ इल्म से मुराद शरई इल्म है, दीनी इल्म है। इखलास से क्या मुराद है? सबसे पहले हमें इस पर गुफ्तगू करना, फिर उसके बाद तालिबे इल्म के लिए इखलास की कितनी अहमियत है और ये कि उसके तकाज़े क्या है। इखलास असल है क्या चीज़? ये दरअसल नीयत को खालिस करने के लिए कहा जाता है कि आप नीयत को बिल्कुल खालिस कर लें। जिस तरीके से तौहीद के अंदर इखलास कहते हैं कि खालिस अल्लाह ताला की इबादत की जाए, तमाम माबूदान बातिला से कट कर। तो ये क्या है? इबादत में इखलास है कि शिर्क से पाक हो जाए इंसान, और साथ में रियाकारी से भी। दोनों तरह के शिर्क से पाक हो, शिर्क असगर से भी और शिर्क अकबर से भी। तो फिर वो खालिस इबादत होगी, वो अल्लाह की इबादत में मुखलिस होगा। तमाम अंबिया को इसी बात का हुक्म दिया गया था, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, कि दीन को खालिस करते हुए वो अल्लाह की इबादत करे, तमाम माबूदाने बातिला से कट कर। इसी बात का उन्हें हुक्म दिया गया। इसके अंदर एक चीज और है, सुन्नत की मुताबियत। कि ठीक है, इबादत में खा कितनी ही खालिस नीयत क्यों ना हो, शिरक अकबर और शिरक असगर से पाक हो वो अमल, वो इबादत, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो ऐसी सूरत में वो अमल बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से
اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر عمل برباد ہے. اسی طریقے سے اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل برباد ہے. سنت کے مطابق، سنت پر لوگ بہت بات کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ بدعت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حریص سنت کی یہی ہے، سب سے زیادہ پابند سنت کی یہی ہے، اور سنت پر یہی چلنے والے، اور دین پر عمل جو کرتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں. باقی تو سب جو ہے سنت سے بیزار ہیں، گستاخ ہیں. جیسا کہ یہ لوگ ڈھونگ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. سنت کا مفہوم سمجھتے ہی نہیں ہے. سنت کہتے ہیں کسے؟ ہم طلبا کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہم ہی دینی علم حاصل کر کے جائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کے اندر جو گمراہی ہے سب سے زیادہ اسی کو لے کے، سنت کو لے کر کے. لوگوں کے یہاں جو بدعقیدگی، انحراف، گمراہی، ضلالت، بدعت، خرافات، یہ ساری چیزیں، اور شرک، قبر پرستی، مزار پرستی، یہ سب اسی پہلو سے آتی، سنت کے اندر انحراف سے. سنت ہے کیا؟ ہم جو سنت کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے. سنت کا معنی طریقہ. طریقہ کیا چیز ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پر کیسے عمل کیا، کس طریقے سے عمل کیا، یہ سنت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتاب شریعت کو نازل کیا دین کے طور پر، اور اللہ کے رسول کو بھیجا ساتھ میں. یہ رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس دین پر عمل کر کے، جو دین ہم نے نازل کیا ہے، جو شریعت دے کر کے ہم بھیج رہے ہیں، اس شریعت پر عمل کر کے یہ رسول اپنی قوم کو بتائے، پوری دنیا کو بتائے کہ ایسے اس دین پر عمل کیا جاتا. تو ایسے اس دین پر عمل کیا جاتا ہے، یہی سنت ہے. اسی کو منہج اور طریقہ بھی کہتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر رسول کو شریعت بھی دی ہے اور منہج بھی دیا، طریقہ بھی دیا. آپ بہت کہتے ہوئے سنتے ہوں گے ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، یہ ایک ہے، وہ ایک ہے. تو ہم کیوں نہیں ایک ہیں؟ ہمیں بھی مل کے رہنا چاہیے، یہ وہ. یہ صرف نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارا منہج اور طریقہ بھی ایک ہے. یہاں دراصل اختلاف ہے، اس وجہ سے گمراہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا منہج، ہمارا جو ہے نبی ایک ہے، سب کچھ ہمارا ایک ہے، تو ہمارا طریقہ کیوں نہیں ایک ہے؟ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب تک ہم دین پر عمل کرنے کا اپنا طریقہ بھی ایک نہیں کر لیں گے تب تک کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. آپس میں کبھی نہیں اتحاد ہو سکتا ہے مسلمانوں میں. اور یہی ایک صورت ہے اتحاد کی، کہ ہم دین پر چلنے کا اپنا جو نہج ہے، اپنا جو راستہ ہے، اس کو بھی ایک کر لیں، اسی راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہی اصل مطلوب ہے، اسی پر چلو، دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سب شیطانی راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ، اسی پر چلو. یہ جو ہے سنت ہے، یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے. اور اسی کو چاہے آپ مسلک کہہ لیں، مذہب کہہ لیں. جی ہاں، مسلک کا بھی وہی معنی ہے، مذہب کا بھی وہی معنی ہے جو منہج اور سنت کا معنی ہے. یہ سب ایک ہی چیز ہے.
منہاج، منہج، سنت، طریقہ، طریقے عمل، مذہب، مسلک، سب ایک چیز ہے۔ اب جب ہم دین پر چلنے کا اپنا ایک مذہب الگ بنا لیے، چلنے کا اپنا طریقہ الگ بنا لیے، مطلب الگ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، دین پر کیسے عمل کرنا ہے، ہم رسول کی سنت کو، رسول کے طریقے اور منہج کو ہم نہیں مان رہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ چیز ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ چیز ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ فقہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، جانکاری کے لیے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین ہے کہاں؟ قرآن کے اندر جو کہ کتاب شریعت ہے، اور حدیث کے اندر جس کے اندر اس شریعت پر چلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو کتاب اللہ ہے، اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ دوسری چیز جو سنت ہے، یہی طریقہ ہے، اس شریعت پر چلنے کا طریقہ۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھاؤ، نماز کیسے پڑھنا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نماز کیسے ادا کی جائے، کیسے پڑھی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نماز کے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے اوقات کیا ہیں دن اور رات میں؟ ان اللہ فرض علیکم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، یہ جو 5 وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، یہ تو حدیث میں بتایا گیا، قرآن میں کہیں نہیں آئے کہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک سارے ارکان، واجبات، یہ سب حرکات، کتنی رکعت ہے، ایک وقت میں کتنی رکعت آپ کو پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر کتنی حالتیں، ہر حالت میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور حالت اور حیت اور شکل جو ہے، ہر حالت کی شکل کیسی ہونی، آپ کو کیسے قیام کرنا ہے، کیسے آپ کو رکوع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی تفصیل کہاں آپ کو ملیں گی؟ یہ طریقہ کار ہے، یہ اسٹائل ہے، اسٹائل آف صلاح۔ تو یہ اسٹائل بھی ویسے ہی مطلوب ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حکم تو اللہ نے دیا ہے، کتاب شریعت کے اندر نماز کو فرض کیا ہے، لیکن اس پر کیسے عمل کرنا یہ آپ کے حدیثوں کی کتابوں میں۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کھول کر کے دیکھو، ایک بڑا سا چیپٹر کتاب الصلاۃ کے نام سے ملے گا، پوری تفصیل اس میں موجود ہے کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جی ہاں، تو یہی طریقہ کار ہے جو حدیثوں کے اندر ہے، اسی سنت ہے، وہی حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ صحابہ نے بیان کیا، نبی سے دیکھ کر کے۔ ہر حدیث کے اندر آخر جو راوی ہے، راوی اعلیٰ، وہ صحابی ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے کہتے ہوئے سنا۔ یہ ساری چیزیں صحابی بیان کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سب کچھ سنا، انہوں نے عمل کیا نبی کو دیکھ کر کے، اور نبی علیہ السلام سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بناتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کر کے بولتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، ابو داؤد کے اندر جا کے دیکھو کیسے انہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے ہی پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ تو طریقہ بھی مطلوب ہے، یہ نہیں کہ قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو تو آپ جیسے چاہو ویسے پڑھ لو، جب چاہو جب پڑھ لو، جتنا چاہو اتنا پڑھ لو، ایسا کچھ نہیں۔ تو طریقہ کار یہ سب حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی کتابیں طے کریں گی، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ نے دین پر کیسے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین شریعت، کتاب شریعت بھیجی ہے دین کے طور پر،
کیونکہ قرآن ہی کو اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے، قرآن ہی کو شریعت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں، ذی الحجہ مہینے کے اندر، جو کہ 10 ہجری کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو 11ویں ہجری لگی ہے، محرم سفر ربیع الاول، سفر میں دوسرے مہینے میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ربیع الاول کے 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے آیت نازل ہوتی ہے 10 ذی الحجہ میں، آخری مہینے کے 9 ذی الحجہ کو، 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور دین کے اندر تو یہ پورا جو دین ہے یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ اس کی تشریح اور توضیح اور اس دین پر کیسے عمل کیا جائے گا، یہ سارا طریقہ یہ سب بتایا گیا حدیث کے اندر۔ تو حدیث کے بغیر جو ہے دین مکمل نہیں ہو سکتا، دین پر عمل نہیں کر سکتے آپ۔ حج آپ کیسے کریں گے؟ قرآن کے اندر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے حج اور عمرہ پورا کرو۔ لیکن اس کو کیسے کیا جائے گا، یہ طریقہ پورا نہیں بتایا گیا قرآن کے اندر۔ وہ طریقہ آپ کو حج کیسے کیا جائے گا آپ کو حدیث کی کتاب میں ملے گا۔ کتاب الحج کے نام سے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھو، ہر کتاب میں ملے گی، بڑا سا چیپٹر حج اور عمرہ کا پورا تفصیل اس کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اسی چیپٹر کے تحت ایک باب ہے، صفت ہو، باب و صفت حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تھا اس کا طریقہ، اس کی پوری صفت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری صحابی ہیں، مدینہ سے آپ کے ساتھ نکلے تھے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، ذوالحلیفہ گئے، وہاں کیسے احرام باندھا، وہاں سے پھر نکلے تلبیہ پکارتے ہوئے، کیسے گئے؟ مکہ پہنچنے سے پہلے مر الزہران پہ کیسے ٹھہرے، پھر وہاں سے دوسری دن صبح کو کیسے نکلے، اور کیسے آپ نے حج کیا، پھر پورے حج کے ارکان کو پورا کر کے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد پھر وہاں سے کیسے واپس آئے اور مدینہ میں کیسے پہنچے، پورا ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہے، بیان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا آپ کو باب ملے گا، لمبی حدیث ہے، شروع سے لے کے آخر تک، سفر کی روانگی سے لے کر کے حج کے لیے اور واپسی تک پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو طریقہ ہے، تو طریقہ یہی مذہب ہے، یہی مسلک ہے، دین کا مسلک ہوتا ہے، دین کا مذہب ہوتا ہے، اصل دین ہے، پھر اس پر کیسے چلا جائے وہ مذہب ہے۔ چونکہ آپ طالب علم یہ سمجھنا چاہیے، آج بہت سارے دین کے نام پہ چورن بیچتے ہیں سوشل میڈیا پر، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ لوگ جو ہے مروجہ مذہب پہ عمل کریں، اصل دین کیا ہے اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب جو دین ہے اصل، کہہ رہے ہیں یہ سب مذہب ہے، اور اصل دین کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ تو ان لوگوں کو صرف حکومت اور کرسی دکھتی ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اقتدار کے نام پہ، کرسی کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نادانی میں، جہالت میں، ضلالت میں، گمراہی میں۔ مردود خمینی کی حکومت کو جو بغاوت کر کے اور قتل و خونریزی کر کے لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے جو حکومت بنائی، ڈکٹیٹرشپ قائم کیا، اس کو جو ہے فالو کرنے کے لیے بات کرتا ہے، اور اس ملعون کی حکومت کو جو ہے پروموٹ کرتا، اور اس کو آیت اللہ خمینی کہتا ہے، اور ان کو آئیڈیل بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور دیگر جتنے سنی مسلمان ہیں پورے عالم اسلام کے اندر، سب کو جو ہے ایک طرف سے جو ہے سب کو مرتد سمجھتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ، اور دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اہل حدیث جماعت کے اندر اکثریت جو ہے نوجوان جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں، جس کے ہر تقریر میں، ہر فقرے کے اندر، ہر سینٹنس کے اندر آپ جو ہے غلطیاں نکال سکتے ہیں، عقدی غلطیاں، مناجی غلطیاں،
ہر طرح کی غلطی آپ کو مل جائے گی، لیکن لوگ فالو کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے اس کا جو ہے لوگ وائرل کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، تو ہمیں جاننا ضروری ہے یہ ساری چیزیں کہ طریقہ کیا چیز ہے۔ طریقے کے نام پر، منہج کے نام پر ہی گمراہی اصل ہوتی ہے۔ دین کو کوئی انکار نہیں کرتا، شریعت کا کوئی انکار نہیں کرتا، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم جو ہے دین کو مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے، وہاں جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہاں جو ہے ٹائم ٹائپیس ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی دین پر ویسی عمل کرو جیسے صحابہ نے نبی کو دیکھ کے کیا ہے، اب یہاں جو ہے جو لوگ نہیں مانتے اس کو، اپنا اپنا پیر فقیر امام پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، اس نے جیسے بتا دیا اسے چلنا ویسے چل رہے۔ اب یہ لوگ ایسے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں جو سیدھا کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کے منہج پر چلنا، ہم دین کو ویسے ہی فالو کریں گے جیسے نبی نے بتایا ہے صحابہ کو، اور صحابہ نے ویسے ہی پوری دنیا کے اندر سمجھایا ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ جو اس طریقے کو بتا رہا ہے اس کو جو ہے لوگ بدنام کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہیں، سارے بدعتی، ہر قسم کے بدعتی، اور خاص طور سے جو اخوانی اور تحریکی قسم کے لوگ اور ان کے سہولت کار ہیں، یہ سارے لوگ اور زیادہ ایسے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں جو سیدھا کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، نبی کے منہج اور نبی کے طریقے کی بات کرتے ہیں، وہی منہج اور طریقہ جو صحابہ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور صحابہ بھی اتھارٹی ہے ہمارے لیے، مانا علیہ و اصحابی کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ صحابہ کو بھی اتھارٹی بنایا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ یہ اتھارٹی ہے، ان کا جو طریقہ تھا وہی ہمیں طریقہ فالو کرنا ہوگا۔ چنانچہ اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے، یعنی ہم علم جو حاصل کر رہے ہیں، علم کے اندر اخلاص کیا چیز ہے، جیسے ہم نے مثال دیا عبادت کے لیے کہ اس کے اندر کیا مطلوب ہے، ایک طرف جو ہے شرک ریاکاری سے پاک ہو اور دوسری طرف سنت کی مطابقت ہو، ایسے ہی اگر آپ علم کے اندر آئیں گے اخلاص نیت، تو یہ جو ہے آپ اپنی پوری توجہ حصول علم کے لیے صرف کر دیں، اس کے ساتھ آپ کوئی دوسرا کام نہ کریں، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی دوسری سرگرمی اپنے ساتھ نہ رکھیں، صرف پڑھنا لکھنا بس، علم شرعی کو پڑھنا، اس کے علاوہ اپنے ذہن میں اور کوئی چیز نہ لائیں، اپنی توجہ فوکس کریں اسی پر، اور تو یہ تو ہو گیا کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا عمل نہ کریں، آپ پوری طرح سے اپنے ذہن کو مرکوز کر دیں حصول علم کے لیے، نیت کو خالص کر کے کا مطلب یہی ہے کہ صرف اسی کے لیے اپنی پوری توجہ دیں، آپ جو ہے حصول علم میں شرک نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے شرک کرنے کا حصول علم میں کہ دوسری طرف آپ مت بھٹکیں کہ ساتھ میں یہ بھی کر لیں، ساتھ میں وہ بھی کر لیں، یہ 4 مہینے کا کورس ہے اس کو کر لیں گے تو یہ بن جائیں گے، 5 مہینے کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، ادھر چلے جائے تو یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، وہ حاصل، ارے بھائی جب تک آپ علم شرعی حاصل کر رہے ہیں پوری توجہ سے، پوری مرکزیت سے اور پوری اخلاص سے، مطلب صرف اسی طرف پوری توجہ، پورا فوکس اسی طرف اور کسی دوسری طرف نہ ہو، یہ ہے اخلاص علم میں، حصول علم کے اندر یہ اخلاص ہے۔ اور دوسری چیز کیسے ہو، کیسے ہو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، جیسے عبادت میں ضروری ہے کہ کیسے ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، ایسے علم میں بھی یہ ضروری ہے کہ جیسے سلف علم حاصل کرتے تھے ویسے ہو، ورنہ پھر گمراہی آئے گی۔ یعنی ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اسی طریقے پر چلیں گے جیسے سلف چلا کرتے تھے، تب جا کر کے اخلاص پورا ہوگا۔
تب جا کر کے علم شرعی ہم صحیح سے سیکھ پائیں گے، اور پورے طور پر سلف جیسے سیکھا کرتے تھے۔ کیسے سیکھا کرتے تھے سلف؟ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام سے علم کو سیکھا ہے، دین کو سیکھا ہے، اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے سیکھتے تھے قرآن کی 10 آیتیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے تھے، آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا کہ ہم اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے 10 آیتیں، پھر جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے، یعنی گویا اس کو سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پورا سورۃ البقرہ ہم نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی سیکھا ہے، کیونکہ آپ صغار صحابہ میں سے تھے۔ یہاں بتلانا ہی مقصود ہے، صحابہ کس سے سیکھتے تھے؟ اللہ کے رسول سے۔ اور بعد کے لوگ جو ہے جیسے تابعین ہیں، یہ لوگ کس سے سیکھتے تھے؟ صحابہ سے۔ یعنی سامنے کوئی استاذ ہے، معلم ہے، اس سے سیکھتے تھے، اس کے سامنے جا کے جانب تلمس طے کرتے تھے۔ تو علم شرعی کے اندر یہ ضروری ہے، استاذ کا ہونا، معلم کا ہونا یہ ضروری ہے، شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے سامنے ہمیں دین کو سیکھنا ہے، اس سے ڈائریکٹ ہمیں سیکھنا ہے، یہ دیکھ کر کے کہ مطلب جس سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کون، اس کا عقیدہ کیسا، اس کا منہج کیسا، وہ کیا سکھا رہا ہے، کتاب و سنت کو سکھا رہا ہے یا کچھ اور جو ہے پڑھا رہا ہے، پٹی پڑھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جان کر کے، لیکن استاذ کی رہنمائی میں، استاذ کی رہنمائی میں یہ ساتھ میں ضروری ہے، نہیں تو بہت اخلاص کرتے رہو، اور اس کے بعد جو ہے کر کیا رہے ہیں، علم دین کے نام پہ، حصول علم کے نام پہ پتہ چل رہا ہے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں خود سے۔ سیلف اسٹڈی، سیلف اسٹڈی والے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھو گے وہ سب گمراہی کی طرف گئے ہیں، کوئی کم گمراہی کی طرف گیا، کوئی زیادہ، کوئی تو خطرناک حد تک گمراہ ہوا، اپنے پیچھے جو ہے پوری پوری جماعت کو گمراہ کیا ہے، ایک بڑی بھیڑ امت کی گمراہ کر کے گیا۔ تو سیلف اسٹڈی والا نہیں بننا، کہ خود سے جو ہے دین سیکھو، وہ استاذ کی رہنمائی میں ضروری ہے۔ یہ سیلف اسٹڈی والے یہی لوگ بردرس ہوتے ہیں، اسی کو عربی میں متعالم کہا جاتا ہے، متعالم، متعلم نہیں کہا جاتا، متعالم۔ تو استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا اخی لن تنال البر، اخی لن تنال العلم الا بستۃ، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمانی۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا کہ علم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک 6 چیزیں تمہارے اندر نہ پائی جائے، ان میں جہاں پہ عقل مندی، ذہانت، حرص اور تڑپ، محنت، لگن اور خرچہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا فرمایا، وہ ارشاد استاذ و طول و زمانی، استاذ کی رہنمائی، استاذ کی رہنمائی بھی ضروری ہے، اور ایک لمبی مدت ضروری ہے، وہ طول و زمانی، یہ نہیں کہ 2 مہینے میں ہم نے سیکھ لیا، 4 مہینے میں سیکھ، لمبی مدت ضروری ہے، خرچہ بھی ضروری ہے، بغیر خرچے کے نہیں علم حاصل ہوگا۔ نکلتے تھے گھر سے گٹھر باندھ کر کے اور چلے گئے، پتہ نہیں کب 2 سال، 4 سال، 10 سال کے بعد واپس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا محدث بن کے آ رہے، فقیہ بن کر کے آ رہے، مفسر بن کے آ رہے، ماہر زبان بن کر کے آ رہے۔ جاتے تھے ان کو پتہ چلتا کہ فلاں شہر میں جو ہے کوئی بہت بڑا محدث رہتا ہے، اس کے پاس جاتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ آپ پڑھے، سیرت پڑھے امام بخاری کی، امام مسلم کی، جتنے جو ہے حدیث لکھنے والے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، تفسیر لکھنے والے ہیں، جن کی کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو مراجع اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی کتابیں، آپ ان کی سیرت پڑھے، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا،
پہلے لوگ جاتے تھے، لوگوں کا علم ہلکا لگتا تھا، ان کے گھروں میں، مساجد کے اندر، وہاں جاتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور پڑھتے تھے اور اپنا خرچہ کرتے تھے۔ وہی چیز بعد میں مدارس کی بھی شکل لے لیا کہ مدارس میں جاتے ہیں، وہاں ایک مدت ہے، خاص مدت ہے، اسی میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ ایک انتظامی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک، چھوٹی کتابوں سے لے کے بڑی کتابوں تک ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں 8 10 سال 12 سال لگتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو ہے 4 مہینے کا کورس ہے، آؤ ہم آپ کو عربی سکھا دیں گے، 6 مہینے کا کورس ہے، آؤ ہم آپ کو محدث بنا دیں گے، ایسا کوئی گارنٹی نہیں لیتا۔ اس لیے ضروری ہے، طلب علم میں اخلاص میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم ایک طرف ہم اپنا فوکس رکھیں حصول علم کے اندر، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے پر دین کو اسی طریقے پر ہم اسے دین کو، اس شرعی علم کو حاصل کریں، سیکھیں، جس طریقے پر سلف سیکھا کرتے تھے، استاذوں کی رہنمائی میں، مشائخ کی رہنمائی میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ استاذ کی رہنمائی اور ان کی تلقین کے بغیر نہیں سمجھ سکتے خود سے۔ اصول کی کتابیں ہیں، علم الفرائض ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، علم التجوید ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، ظاہر سی بات ہے، تجوید قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، تجوید نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اب کیا سمجھائیں گے، کیسے پڑھ کے بتائیں گے، غلط پڑھ رہے ہیں، غلط مانا ہوگا۔ اب تجوید بغیر تلقین کے سمجھ نہیں سکتے، یہ اشمام کیا ہے، یہ امالہ کیا ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک استاذ باقاعدہ پریکٹس کر کے بتاتا ہے، اپنے چہرے کو توڑ مروڑ کر کے بتاتا ہے، طالب علم دیکھ کر کے، ادا کر کے، رٹ کر کے، بار بار اس کو تلقین کرواتا ہے، رٹاتا ہے، کہلواتا ہے، تب جا کر کے وہ سیکھتا ہے۔ تو بغیر تلقین کے بہت ساری چیزیں اور بغیر رہنمائی کے دین کے اندر نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو دعویٰ کرے کہ ہم نے اتنے دن میں سیکھ لیا اور آ کر کے سوشل میڈیا پہ اپنا جو ہے کوئی آئی ڈی کریٹ کر لے، کوئی جو ہے چینل بنا لے اور بیٹھ جائے دین کا ٹھیکیدار بن کر کے، اور اس کے بعد مائک لے کر کے دین کی تبلیغ شروع کر دے، ایسے بہت آپ کو ملیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذاق، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے طلبا کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، تندہی کے ساتھ علم کو حاصل کرے، صرف اسی پر فوکس کرے۔ آج کل جو ہے حصول علم سے بھٹکانے کی بہت ساری چیزیں آ گئی، اور سب سے بڑی جو فسادی چیز وہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ یہ ذہن کو کس قدر بھٹکاتا، کتنی بھی پابندی لگا دو، اگر جس کو استعمال کرنا ہے وہ استعمال کر ہی لیتا ہے، چاہے مدارس ہو یا یونیورسٹیاں ہو، کالجز ہو، کوئی بھی جگہ ہو، پابندی لگاتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی، وہ جب تک خود یہ نیت نہیں کر کے آئے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، اس کے اندر جب تک تڑپ نہیں ہوگی، وہ جب تک جو ہے کسی کی پابندی میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے موبائل سے سب سے پہلے جو ہے موبائل سے اس کو بچنا ہوگا، موبائل کے استعمال سے بچنا ہوگا، صرف لکھنا، ہاتھ میں قلم ہو، سامنے کتاب ہو، کاپی ہو، جب تک بندہ پڑھے، مدرسے میں رہ کر کے یا کسی بھی ادارے میں رہ کر کے، کہیں بھی اگر وہ پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی کے گھر میں پڑھ رہا ہے، یا کسی استاذ کی رہنمائی میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی جگہ، تو اس کے پاس اس وقت صرف اور صرف کتاب، کاپی، قلم ہونی چاہیے۔
اسی کو رٹے، استاد جن کتابوں کو بولتے ان کو پڑھے، رٹے، یاد کرے، معلومات کا خزانہ جمع کرے پہلے، بعد میں تو ساری چیزیں ہے ہی، نہیں تو بعد میں انسان کو پچھتانا پڑے گا، جب وہ پڑھ کر کے فارغ ہوگا اس کے بعد اس کو پچھتانا پڑے گا۔ حدیث بہت مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ نیت کی جو بنیاد ہے، عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ان نیتوں کی بنیاد پر انسان کو سب کچھ ملتا ہے، یہ اللہ کے یہاں یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ تو ہم جتنا مخلص ہوں گے علم شرعی کے اصول میں، اتنا ہی ہمیں علم حاصل ہوگا، اتنا ہی ہم پائیں گے، جتنا ہم توجہ دیں گے اسی حساب سے۔ جب بعض طلبہ شکایت کرے گی کہ ہم جو ہے کتاب کو پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہم نے پڑھا، بھول گئے، ایک بار سرسری نظر پڑ گئی، دیکھ لیے، صفحات لٹ گئے، اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام شافعی بن جائیں گے۔ ارے بار بار پڑھو، ایک بار پڑھنے سے اگر کوئی کتاب کا نام یاد ہو گیا، اس کے مصنف کا نام یاد ہو گیا، اور اس کتاب کا مضمون سمجھ میں آ گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا بتایا گیا، جیسے آپ نے کتاب پڑھ لیا الرحیق المختوم، تاریخ کی کتاب کا نام معلوم ہو گیا، مصنف کا نام معلوم ہو گیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو معلوم مضمون کا سرسری طور پر تو معلوم ہی ہو جاتا۔ اتنا اگر معلوم ہو گیا پہلی بار میں تو بہت ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے پورا ازبر یاد ہو جائے، پھر آپ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے تو دیکھیے بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، تیبارہ پڑھیں گے صفحے کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی، عناوین اس کے اندر جتنے ہوں گے، ذیلی عناوین ہوں گے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پیراگراف نہیں یاد ہوں گے لیکن عناوین سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک بار میں سے نہیں ہوتا ہے، ٹائم دینا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار ہم نے دیکھ لیا سرسری طور پر، ساتھ میں موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، کتاب کا پنا بھی الٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ کامیاب ہے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، لیکن جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہجرت کیا تھا قیس ایک عورت کی خاطر، مطلب یہ کہ قیس نے ہجرت کیا تو اس کے پیچھے وہ بھی چلے آئے، اور وجہ یہ تھی کہ اس عورت سے ان کو شادی کرنا تھا، تو نیت اس سے شادی کرنا تھا، تو ہجرت کا جو اصل ثواب ہے اس سے محروم ہو گئے۔ تو اگر جس نیت سے جو آدمی جو کام کرے گا، اور جتنی نیت جیسی ہوگی اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اسی اعتبار سے اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اب اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اگر مقصد ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہم جائیں گے تو دین کی خدمت کریں گے، اور صحیح طریقے سے ہم دین کو پھیلائیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دین کو پھیلائیں گے، عام کریں گے، کہ جو ہم سیکھیں گے اس کو پھیلائیں گے،
لوگوں تک پہنچائیں گے اس بات کو. ہمارا مقصد ریاکاری نہیں ہوگی. ہمارا جو مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں ہوگا، یہ دکھانا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے یہ سیکھا وہ سیکھا. مقصد ہوگا کہ یہ علم جو ہے دوسروں تک پہنچے، توحید کا علم دوسروں تک پہنچے، سنت کا جو صحیح علم ہے وہ دوسروں تک پہنچے، بدعت اور شرک کا خاتمہ ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو، علم کی روشنی عام ہو، توحید اور سنت عام ہو، سماج پر اس کا دبدبا ہو، گلگلہ ہو، توحید کا جھنڈا، سنت کا جھنڈا لہرائے، جتنی بدعتیں ہیں ان کا خاتمہ ہو، جتنی باطل تحریکیں، باطل افکار، انحرافات، ساری گمراہیاں ختم ہو. یہ اگر مقصد ہو گمراہیوں کا ختم کرنا. بہت سے لوگ شرک بدعت پر بولنے کو پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو نماز کی طرف بس ہو گیا، اتنے بولو، زیادہ نہیں. بہت سارے لوگ صلح کلی والے ہیں، وہ بہت باتیں بڑی بڑی کریں گے، اتحاد کی باتیں کریں گے، یہ کریں گے، امت کا درد دکھائیں گے سب لوگوں کو ملا کر کے، لیکن کون کیسا ہے یہ نہیں بتائیں گے. بریلی کو بھی ساتھ لے لو، شیعہ کو بھی ساتھ میں لے لو، دیوبندی کو بھی ساتھ میں لے لو، اہل حدیث کو، سب کو چوچو کا مربع بنا کر کے. مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہے. ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو صحیح دین ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. ان کا کچھ اور ہی ٹارگٹ ہے. جی ہاں، کسی کا ٹارگٹ مسلک ہے، اپنا اپنا بنایا ہوا مسلک اور مذہب، اور کسی کا ٹارگٹ کرسی ہے، اقتدار ہے. سب کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں. جس کا ٹارگٹ ہوگا کہ صحیح توحید اور سنت جو ہے پھیلے اور کتاب و سنت کی تعلیم عام ہو، وہ اصل کامیاب ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: من طلب العلم لیماری به السفہاء، من طلب العلم لیجاری به العلماء اور لیماری به السفہاء، کہ جو علم حاصل کرے اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے گا. ابھی علم حاصل کر کے آیا ہے، ارے اب میں چھوٹا تھوڑی ہوں، میں بھی بہت زیادہ جانتا ہوں. ارے وہ کیا جانے، ان کو اتنا نہیں معلوم. مقابلہ کرنا، یا جو ہے بیوقوفوں سے جھگڑا کرنا. اور لیمار یا بھی صفحہ، ہر دھرم لوگوں سے وہ مانتا ہی نہیں ہے، جھگڑا کر رہے اس سے. فضول میں کیا فائدہ بھائی جھگڑا کرنے. اور یہ صرف ابھی وجوہ الناس سے الیہ، یا اس کا مقصد ہو کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو، اس کا مقصد متوجہ کرنا ہو، لوگوں کی توجہ لینا ہو. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کیسے لوگوں کی توجہ لی جاتی ہے آج کل کی دنیا میں. یہ سوشل میڈیا، میڈیا ہی دور ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ کیسے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں. میں نے جو ایک ڈیبیٹ سنا، ڈیبیٹ نہیں اس کو کہیں گے، انٹرویو کہیں گے. انٹرویو سنا، ایک بندے نے پوچھا کہ آپ نے یزید کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے. اس بیان کو لے کر کے بہت زیادہ بوال ہوا. تو اس بندے نے ڈائریکٹ یہ بات کہی ٹی وی پر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہمارے فالوور کم کرانا چاہتے ہیں، آپ پھر جو ہے جھگڑا لگانا چاہتے ہیں. تو لوگ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے کیا بنانا ہے، فالوور بنانا ہے، اور صحیح بات کیا وہ نہیں بتانا. وہ بدعتیوں کے پاس گئے، ان کی بھی تعریف کر رہے، ان کو بھی شیخ الاسلام کہہ رہے. شیعوں کے پاس جاؤ، ان کی بھی تعریفیں کرو، جہاں جاؤ سب کی تعریفیں ہی کر دو. تو ظاہر سی بات ہے تمہارے فالوور تو بڑھیں گے ہی. اور جو متنازع شخصیت ہو اس میں، اس مسئلے میں انہی لوگوں کا ساتھ دے دو جدھر اکثریت ہو. ابھی دیکھو آپ کے فالوور بڑھ جائیں گے. ابھی مثال کے طور پر یزید بن معاویہ، متنازع شخصیت،
घर से बना दिया है लोगों ने। अब इस पर जो है अक्सरियत जिधर है, जितने बिदअती हैं शिया राफजी खारजी से लेकर के सब बिदअती जो है यजीद बिन मुआविया के खिलाफ ही बोलते हैं। एक ट्रेंड बना हुआ है। और सुन्नियों में बहुत से खवारिज के साथ हो गए, रवाफिज के साथ हो गए, बिदअतियों के साथ हो गए। जाहिर सी बात है, उनके क्या है, ये लोगों की तवज्जो चाहते हैं, उनको असल दीन बताना मकसूद नहीं है। असल जो इस्लाम की तारीख जो हकीकत वो बताना नहीं मकसूद है। इस फितने के ज़रिए से वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लेना चाहते हैं। जी हाँ, तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करना, लोगों को मुतवज्जे करना, ये हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। औ यस्रिफ़ बिही वजूह अन्नास इलैह। ये अगर मकसद है कि हम अपने इल्म के ज़ोर पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले जाएँ, तो बहुत सख्त वईद है उसके लिए कि हम सीखे हैं झगड़ा करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, यानी मतलब इखलास नहीं है। इखलास क्या है? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम ये जो सीख रहे हैं, इसको हम आम करेंगे, फैलाएँगे। तौहीद व सुन्नत की नस्र इशाअत करेंगे। तहरीर के ज़रिए से, तकरीर के ज़रिए से, हर तरीके से, कलम के ज़ोर पर, ज़बान के ज़ोर पर, जहाँ भी जैसा मौका मिले, हम तौहीद और सुन्नत का बोलबाला करेंगे। बिदअत के खिलाफ बोलेंगे। जी हाँ, चाहे हमारा एक ही क्यों ना फॉलोवर हो, एक ही हमारे पीछे क्यों ना हो। हम तौहीद पे बात करेंगे, शिर्क के खिलाफ बोलेंगे, बिदअत के खिलाफ बोलेंगे, ज़लालत और गुमराही के खिलाफ बोलेंगे, वहदतुल वजूद के खिलाफ बोलेंगे, रवाफ़िज़ के खिलाफ बोलेंगे। जी हाँ, जितने जो है गुमराह फ़िरके उनके खिलाफ बोलेंगे। क्यों? मकसद क्या है? ताकि उन गुमराहियत से लोगों को बचाना मकसद है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि हम जो है तुम लोगों की कमर पकड़ के खींच रहा हूँ मैं तुम लोगों की कमर पकड़ करके, ताकि तुम जो है गुमराही के गड्ढे में, जहन्नम के गड्ढे में गिरो ना, और तुम हो कि भागे ही चले जा रहे हो। ये असल मकसद होता है, लोगों को गुमराहियों से निकालना। अगर आप बिदअत पर नकीर नहीं करोगे, बिदअतियों को नहीं वाज़ेह करोगे, उन्हें एक्सपोज़ नहीं करोगे, तो लोग, इसका मतलब है गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बहुत ही अहम है तलबा के लिए कि जो है लोग मना करते हैं, उनको ना पढ़ो, उनका ना पढ़ो, तो हमारे लिए हदीस कैसे भाई? बिदअती भी तो मना करते हैं, उनके पास मत जाओ, उनके पास मत जाओ, तो हम लोग भी क्यों मना करते हैं? सबकी पढ़ो, जिसका अच्छा लगेगा तो ले लेंगे और जो गलत होगा उसको छोड़ देंगे। अरे रे रे भाई! कितनी तमीज़ हो गई है, जो अच्छी चीज़ होगी ले लेंगे, जो दीन के खिलाफ होगा उसको छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को कोई मना नहीं करता, जिसके पास तमीज़ है। जिसके पास तमीज़ का मलका हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको कोई मना नहीं करता है। ये तो जो बिदअती हैं और ख़ास तौर से इख़वानी तहरीकी और उनके सहूलतकार, ये लोग गुमराह करते हैं लोगों को, कि मना किया जाता है, उनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो। भाई क्यों ना सुने? अगर गलत बात है तो छोड़ देंगे, सही बात है ले लेंगे, चाहे जो। अरे भई, अगर इतनी सलाहियत हो गई है, तो कौन मना करता है? असल क्या है इसमें? मना किसे किया जाता है? ये असल हमें समझने की ज़रूरत है। रोका किसे जाता है कि बिदअतियों की मत सुनो और बिदअतियों के पास मत जाओ सीखने के लिए दीन को, उनकी किताब मत पढ़ो। ये मना किसको किया जाता है? ये हमें आज समझने की ज़रूरत है। अहले हदीस मना करते हैं और मना नहीं भी करते हैं। मना किसे करते हैं? उस शख्स को करते हैं जो दीन के उसूल से नावाकिफ़ हो, उसे अकीदे और मनहज की जानकारी नहीं है। वो सीखना है उसे दरअसल। वो
کسی کی تقریر سنتا ہے یا کسی کی کتاب پڑھتا ہے سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے جو اس کا مقصد سیکھنا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے، دین کے اصول کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے، وہ اسلامی تاریخ کی حقیقت سے ناواقف ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جس سے بھی سیکھے گا وہ جو بتائے گا دین کے نام پہ لے لے گا، ایسے دین وہ سب ایکسپٹ کرے گا. اس کو تھوڑی معلومات ہے کہ وہ یہ تمیز کرے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اگر تم کو تمیز ہوتا تو کیوں تم سیکھنے جاتی؟ سیکھنے والے کی بات، اس کو نہیں کچھ پتا. عوام الناس ہوں جیسے، یا جو ابھی ابتدائی طلبہ ہے جس کو مبتدی طلبہ کہتے ہیں، چھوٹے طلبہ، یہ ان کو منع کیا جاتا ہے. عوام الناس کو منع کیا جاتا ہے، جو دین کو سیکھتے ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدعتیوں کی بات سنیں گے، وہ بدعت اور گمراہی جو بھی بتائیں گے وہ سب لے لیں گے دین کو مان کر کے. وحدت الوجود بھی بتائے گا اس کو بھی لے لو گے، وہ اپنے حساب سے سمجھائے گا. ساری چیزیں، ساری گمراہیوں کو لے لو گے دین سمجھ کر کے، اور اسی کو دین سمجھ کر وہ بدعت کو دلیل سے سمجھائے گا اور بتائے گا آپ کو. اور جو سنت ہوگی اس کو جو بدعت بتا دے گا، وہ آپ بدعت کو بدعت سنت سمجھ لو گے، دین سمجھ لو گے، اور جو بدعت ہوگی اور جو سنت ہوگی اس کو تم بدعت سمجھ جاؤ گے. طاہر القادری نے 1000 صفحے سے زیادہ میں جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، عید میلاد النبی کو ثابت کیا اس نے. جی ہاں. اب اگر جس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ عید میلاد النبی جو بدعت ہے، تو وہ ڈائریکٹ جائے گا وہی کتاب پڑھے گا، یا ڈائریکٹ جو ہے بدعتیوں کی تقریریں سنے گا تو ایسے لچھا دار بتائیں گے، اور جو ہے محبت رسول کا حوالہ دے کر کے کہ آپ جو ہے اس کو سنت دین کا حصہ سمجھ لو گے. تو بدعتیوں کو پڑھنے اور سننے سے منع کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو عام الناس ہیں، مبتدی طلبہ جن کا دماغ جو ہے فارغ ہے، کوئی بھی چیز اس کے دماغ میں بھی بات نہیں ہے. لیکن جو منتہی طلبہ عالم اور فاضل کے کورس میں ہیں، اوپر ہیں، جو سب اصول کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، حدیث، تفسیر، اصول، عقیدہ، مناج کی کتابیں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، انہیں سب معلوم ہے. یا علماء جو ہیں ان کو کون منع کرتا ہے؟ ان کو تو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بدعتیوں کی کتابوں کا جواب دے سکیں، ان کی باتوں کا پکڑ کر کے جواب دے سکیں. تو یہ تمیز کون رکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ ہر کوئی تھوڑی سمجھتا ہے بھائی کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے. یہ فرق تو علماء کرتے ہیں جن کو دین کے اصول معلوم ہے. تو ان کو کون روکتا ہے؟ یہ کسی کی بھی کتاب پڑھیں، بدعتیوں کی کتاب پڑھیں گے، پڑھ کر کے معلوم کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے. اب عوام الناس جو ہے اسرار کی تقریر سنے گا، کہیں گے او کیا تقریر کر دے، کیا تڑپ ہے ان کے اندر دین کی. پوری تقریر اس کی جو خارجیت سے بھری ہوتی ہے کون پکڑے گا؟ اصول منہج کے نام پر ہفتہ واری پروگرام چلتا ہے میرا آئی پلس میں، سوموار کے دن 9:30 بجے. سنیے وہاں پہ. نہیں ہوگا میں ابھی جو اپنے یہاں پر ہوسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس میں لنک بھیج دوں گا، وہاں پہ سنیے آپ جا کر کے. 42-43 جو ہے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، ہفتہ واری چل رہا ہے اصول منہج پر. اسی طرح کی باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں. آپ وہاں سے کافی فائدہ اٹھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں سارا سیریل آپ شروع سے لے کے آج تک کے دیکھ لیجئے. یہ آخری ہفتہ جو ابھی منڈے بھی گیا ہے، سوموار کے دن ہر ہفتے میں رات میں 9:30 بجے پروگرام رہتا ہے میرا آئی پلس پہ، اصول منہج کے نام سے. وہاں جا کر کے آپ دیکھیں، وہاں جو ہے تفصیل اس کی بتائی جاتی ہے، کیسے کیسے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو پکڑ کر کے بتایا جاتا ہے. تو ہر کوئی تھوڑی سمجھ پائے گا، وہ تو دین ہی سمجھے گا. اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو منع نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جس کو پروپیگنڈا کرنا ہے اہل حدیثوں کے خلاف، سلفیوں کے خلاف، وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بھی تو بریلیوں کی طرح، یہ سب فرقہ پرست ہیں، بریلی جی سے منع کرتے ہیں، یہ بھی منع کرتے ہیں، ان کی مت سنو ان کی مت سنو. دراصل انہیں اپنے پیروں کو بچانا ہے، اپنے مرشدوں کو بچانا ہے. کیونکہ منع کیا جاتا ہے تو ابو العلا مودودی کی کتابوں سے منع کیا جاتا ہے. اسرار
اسرار احمد سے منع کیا جاتا ہے، ان کی تقریروں سے منع کیا جاتا ہے، اور ایسے جو جتنے گمراہ ہے سید قطب اور دوسرے لوگ ان کی کتابوں سے منع کیا جاتا ہے، اور بھی جتنے بھی بدعتی ہیں بالعموم، یہ عوام الناس کے لیے، اور جو نوجوان ہیں وہ دیوانے بنے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو انجینئر مرزا کو فالو کر کے گمراہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کتنے اہل حدیث نوجوان گمراہ ہو گئے، کیوں؟ وہ قرآن حدیث کا نام لیتا ہے۔ سارے جو بدعتی قرآن حدیث ہی کا نام لیتے ہیں۔ بریلوی بھی قرآن حدیث کی بات لے گا، کہیں وہ دوسری چیز تھوڑی کہے گا، وہ تو یہی ثابت کرتا ہے میں سب سے زیادہ، ہم لوگ جو اہل سنت ہے ہم لوگ قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعوت وہی کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، انجینئر مرزا بھی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، کتنوں کو جو ہے وہ اہل حدیثوں کی بات میں کر رہا ہوں، کتنی جگہوں پہ میں جاتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کتنے نوجوان جو شیعہ بھی بنا چکا ہے، شیعہ بنا چکا ہے، صحابہ کے خلاف بغض بھر بھر کر کے شیعہ بنا دیا کہ اصل تو شیعہ ہے مسلمان۔ جی ہاں، تو جب تک ہم جو ہے صحیح پہلے نہیں سیکھیں گے، آپ جو ہے آخری بات میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، ایک ناول کی مثال۔ ایک طالب علم نے پوچھا کہ شیخ خالد بن ولید پر جو ہے ناول کی کتاب لکھی گئی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اونچے کلاس کا نہیں تھا، میں نے کہا مت پڑھو، کہا آپ بھی منع کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں جانتا ہوں، ابھی مجھے پڑھنا ابھی سیرت نہیں پڑھا ہے، سیرت کی کوئی کتاب صحیح سے نہیں پڑھا ہے، اب ان کو جو ہے صحابہ کے بارے میں پڑھنا ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنا صحیح ہے، بالکل ضروری ہے، نبی کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، لیکن پڑھنے سے پہلے معلوم کرنا کون سی صحیح کتاب ہے جس کو پڑھا جائے۔ صحابہ کی سیرت پڑھنا یہ سب تو ضروری ہے، شروع ہی میں چھوٹے بچوں کو سلف جو ہے پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، صحابہ کے بارے میں بتاتے تھے، نبی کے بارے میں بتاتے تھے، صحابہ سے کیسے محبت کی جائے یہ سب سکھاتے تھے، نبی کے ساتھ محبت کیسے کی جائے وہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا کر کے، صحابہ کے واقعات بتا کر کے صحابہ سے کیسے محبت کی جائے، صحابہ نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے، یہ سب سکھایا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے سلف۔ آج تو ہے صحابہ کے بارے میں کیا اختلاف ہے، کون کیا کر رہا تھا، یہ سب سکھایا جاتا ہے، تو نفرت کرنے ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں تو نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ جب تم نہیں پڑھے ہو تو مت پڑھو، سب سے پہلے جا کر کے سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت جا کر کے پڑھو پہلے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا ان کے بارے میں، اور صحابہ کی سیرت میں بھی لکھا ہوگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو جو تاریخی کتابیں ہیں صحیح ان کو پڑھو، تو جو صحیح تاریخ پڑھ لو گے پہلے معلوم ہو جائے گا، اب اس کے بعد تم ناول پڑھو، کچھ بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، پڑھو ناول، لیکن پہلے صحیح تاریخ معلوم کر لو، پھر اس کے بعد، کیونکہ صحابہ کا مسئلہ ہے، وہ قرآنی انسان ہے، وہ کچھ تاریخی لوگ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ہے دوسرا کوئی انسان، تو صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دین سے ہے۔ اب اگر آپ صحیح تاریخ نہیں پڑھو گے، ڈائریکٹ جو ہے آپ ناول میں چلے جاؤ گے، تو ناول میں موٹی موٹی ناول کی کتابیں ملیں گی، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کی سیرت جاؤ گے تو خالد بن ولید کے تعلق سے 10 5 صفحہ بہت ہو گیا، لیکن ناول پڑھو 500 صفحہ کی ایک کتاب ہے مثال کے طور پر، کیا 500 صفحہ میں لکھا ہوگا؟ سب جھوٹی کہانیاں، ناول کسے کہتے ہیں؟ سب فکشن ہوتا ہے، تخیلاتی چیزیں ہوتی ہیں، انسان خود جو ہے کردار جو ہے کریٹ کرتا ہے اور جو ہے بتاتا ہے دلچسپی کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جو تاریخ میں جھوٹے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان پہ بھی رنگ بڑا چڑھا کر کے بہت لمبا بتا دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں ناول کی کتابوں میں۔ خالد بن ولید کے تعلق سے جو جھوٹی جھوٹی روایتیں ہیں بدنام کرنے والی، جو آپ کی کردار کو جو ہے مسخ کرتی ہیں، وہ سارے واقعات بھی بیان ہیں ناول کی کتابوں میں، وہی جو روافظ وغیرہ نے بنا رکھا ہے ان کے خلاف، تو ناول میں تو بدرجہ اولا وہ سب ذکر ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری جھوٹی
باتیں بھی جو ہے تم سمجھ لو گے کہ یہ سب حقیقت ہوگا. جو پڑھو گے ناول میں سب کو سمجھ لو گے کہ ایسا ہوا ہوگا. یا کہو یہ ناول ہے اس میں سب غلط رہتا، تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں ساری چیزیں رہتی ہیں. جو صحیح ہے وہ بھی رہتا ہے اور جو غلط ہے وہ بھی رہتا ہے. حالانکہ زیادہ تر غلط ہوتا ہے ناول کی کتابوں میں، جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، تخیلاتی ہوتے ہیں. تو جب تم صحیح جانتے نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہاں اگر تم نے صحیح بات پڑھی ہوتی پھر اس کے بعد ناول پڑھا ہوتا تو تم پڑھتے ہی سمجھ جاتے کہ یہ تو یوں ہی پھینک رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. اور جب کہیں کسی پیراگراف میں تم کو ملتا سین بدلتی، ان کے جو ہے صحیح واقعات ملتے، ہاں یہ صحیح ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلے کم سے کم جو صحیح چیز ہے اس کو سیکھو. یعنی پہلے جو ہے صحیح علماء سے سیکھو دین کو. جب صحیح علماء سے صحیح دین کو سیکھ لو اصولوں کے ساتھ، عقیدے اور منہج کے ساتھ، تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے، دین کے تعلق سے تمہارے معلومات اچھی ہو جائے، پھر اس کے بعد جاؤ کسی کو بھی پڑھو. کون روکتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر اسرار کو سنو، مودودی کو پڑھو، یا کسی کو، وحید الدین خان کو پڑھو، جاوید غامدی کو پڑھو، کسی کو بھی پڑھو. کیونکہ پڑھو گے ان لوگوں کو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں جھوٹ ہے. راشد ساز کو پڑھو، اس کے بعد تم خود جواب دو گے، تمہارا اپنا ایک پلیٹ فارم بن جائے گا، تم وہاں سے جواب دو گے ان تمام گمراہوں کا. لیکن کب جواب دو گے؟ جب صحیح علم حاصل کر لو گے اس کے بعد جواب دے پاؤ گے. لیکن ڈائریکٹ اگر انہی کو پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے کارندے اور چیلے بن جاؤ گے، انہی کی گمراہی تم پھیلاؤ گے ایک پلیٹ فارم اپنا کریٹ کر کے. لاکھوں اور کروڑوں میں تمہارے فالوور ہوں گے اور تم جو ہے مودودی کا اور ڈاکٹر اسرار کی گمراہیوں کو، انجینئر مرزا کی گمراہیوں کو، جاوید احمد غامدی اور راشد سعد جیسے گمراہوں کی گمراہیوں کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاؤ گے. لیکن اگر پہلے صحیح علم جو ہے، جو شرعی علم ہے اس کو حاصل کرو گے اور صحیح علماء کے پاس حاصل کرو گے، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، تمہارا منہج صحیح ہو جائے گا، تمہارے پاس جو ہے صحیح دین کا علم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان گمراہوں کو پڑھو گے تو ان گمراہوں کی گمراہیوں کا تم جواب دو گے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تم مجاہد بن جاؤ گے، کیونکہ بدعت کے خلاف جو ہے لڑنے والا، بدعت کا جواب دینے والا مجاہد ہوتا ہے. یہ سلف نے بات کہی ہے. میں اسی پر جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا میری آواز آ رہی ہے؟ دراصل شیخ صاحب نے لیفٹ کیا.